بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. آج کا درس سورۃ الزلزال سے شروع ہو رہا ہے. رمضان المبارک کو اصل میں 2 ہی ہفتے باقی ہیں، اس لیے اس سورت کو لے لیا گیا کیونکہ سورہ فتح جو ہے وہ بہت بڑی سورت تھی، وہ 2 ہفتوں میں مکمل نہیں ہوگی، ادھوری رہ جائے گی. پھر رمضان کے بعد بیچ میں سے شروع کرنا پڑے گا، اس لیے یہ سورت ہے انشاءاللہ 2 ہفتوں میں یہ سورت پوری ہو جائے گی. سورہ زلزال مدنی سورت ہے، مدینہ منورہ میں نازل ہوئی، 8 آیتیں اور 1 رکوع ہے. اس میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کا منظر، آخرت کی یاد دلائی ہے، اور یہ ہمارے لیے اس وقت بہت مفید ہے کیونکہ جتنی آخرت کی یاد اچھی ہوگی تو انشاءاللہ رمضان ہمارا اچھا گزرے گا. فرمایا اذا زلزلت الارض زلزالها، جب زمین کو ہلا دیا جائے گا، زمین میں زلزلہ آئے گا، زمین میں بھونچال آئے گا. اذا زلزلت الارض زلزالها، جب زمین کو ہلا دیا جائے گا، جب زمین میں زلزلہ برپا کیا جائے گا. زمین میں زلزلہ برپا کرنا یہ دوسری مرتبہ کا ذکر ہے، کیونکہ 2 مرتبہ سور پھونکا جانا ہے. کتنی مرتبہ؟ پہلی مرتبہ سور پھونکا جائے گا تو ساری دنیا تباہ ہو جائے گی، زمین اور آسمان کا سارا نظام ختم، سارے انسان، جنات، حیوانات، جتنے جاندار ہیں سب ختم. بعض روایتوں میں ہے کہ فرشتے بھی ختم ہو جائیں گے، اور بعض میں ہے کہ کچھ فرشتے باقی رہیں گے. تو خیر پہلے اس میں تو سارا نظام ختم ہو جائے گا. پہلی مرتبہ جب سور پھونکا جائے گا، وہ سور کی آواز آہستہ آہستہ بڑھتی جائے گی، اور بڑھتے بڑھتے پھر اتنی بڑھے گی کہ اس کی وجہ سے کوئی چیز بھی اس آواز کو برداشت نہیں کرے گی. انسان، ہمارے اندر ایک طاقت ہے نا سننے کی ایک لمٹ ہے. سننے کی کیا ہے؟ لمٹ ہے، حد ہے. لمٹ سے زیادہ آواز ہو گئی تو انسان پھر مر جاتا ہے. لمٹ سے زیادہ آواز ہوئی تو انسان مر جاتا ہے. تو وہ آواز جو ہے جب سور پھونکا جائے گا تو آہستہ آہستہ بڑھے گی، اتنی بڑھے گی کہ انسان کی لمٹ سے باہر، جانوروں کی لمٹ سے باہر، حتیٰ کہ زمین اور آسمان ان کی بھی لمٹ سے باہر وہ آواز ہوگی. اس لیے سبھی ختم ہو جائیں گے، اتنی طاقتور وہ آواز ہوگی. وہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک قدرت کا کرشمہ ہے کہ صرف سور ایک آواز میں، وہ ایک فرشتے کی آواز میں اللہ تعالیٰ نے اتنا پاور رکھا ہے. فرشتے کی آواز میں اللہ نے اتنی طاقت رکھی ہے کہ دنیا کی ہر چیز ختم ہو جائے گی. سبحان اللہ. تو خیر یہ تو پہلی مرتبہ سور میں سب ختم ہو جائے گا. جب دوسری مرتبہ سور پھونکا جائے گا، دوسری آواز لگے گی تو پھر یہ واقعہ ہوگا، انسان زندہ ہو جائیں گے اور سارے زمین کے خزانے نکل جائیں گے. یہ دوسری مرتبہ جب سور پھونکا جائے گا، اس میں سارے جاندار زندہ ہو جائیں گے، خاص طور سے انسان اٹھیں گے اور سارا نظام جو ہے صحیح ہو جائے گا. اس وقت کا تذکرہ ہے اذا زلزلت الارض زلزالها، جب زمین میں زلزلہ برپا کیا جائے گا. واخرجت الارض اثقالها، اور زمین اپنے خزانے، زمین اپنے بوجھ نکال دے گی. بوجھ نکالنے سے مراد ایک تو انسان جو جتنے دفن ہوں گے تو زمین جب دوسری مرتبہ سور پھونکا جائے گا تو سارے مردوں کو باہر کر دے گی، اور
علماء اور مفسرین کہتے ہیں کہ پھر زمین کے اندر جتنی چیزیں ہیں سب کو اللہ تعالیٰ باہر نکال دے. زمین سبھی چیزوں کو، جتنا زمین میں مال ہے، سونا چاندی خزانے معدنیات زمین میں ہے نا، سب ہے، تانبا پیتل لوہا کوئلہ پیٹرول ڈیزل، سب چیزیں اللہ تعالیٰ نے زمین کے اندر چھپا کر رکھی ہیں. تو زمین قیامت کے دن وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، اثقال کہتے ہیں بوجھ کو، زمین اپنے سارے بوجھ نکال دے، سارا مال دولت سونا چاندی پڑا ہوا ہوگا. اب یہ کیوں نکالا جائے گا، اس میں حکمت کیا ہے؟ سونا چاندی زمین کا جتنا پیسہ ہے، زمین کے اندر جتنا خزانہ چھپا ہوا ہے، سب کے سب اللہ تعالیٰ نکال دیں گے، انسان بھی کھڑے ہوئے ہوں گے. تو یہ نکالنے میں حکمت کیا ہے کہ انسانوں کو بتایا جائے گا کہ دیکھو یہ مال ہے، سونا چاندی یہ سب رکھا ہوا ہے، لیکن آج کوئی کام کا نہیں ہے، قیامت کے دن کوئی کام کا نہیں ہے. انسان سوچے گا کہ اس مال کے لیے میں نے کتنی مشقتیں اٹھائی، کتنا اللہ کو ناراض کیا، کتنے لوگوں پر ظلم کیا، کتنے لوگوں کے حق میں نے مار کے کھا لیے، چھین کر کھا لیے، لیکن آج وہ مال کوئی کام بیکار پڑا ہوا، ڈیٹ ہو گیا، وہ مر گیا. جیسے 500 کی نوٹ بن ہوئی تھی نا، اب آج کل اگر کسی کے پاس کمرہ بھر کے بھی 500 کی نوٹ ہے تو وہ کوئی کام کیے بیکار ہے. تو ویسے ہی سارے زمین کے سونا چاندی سب پڑا ہوا ہوگا انسانوں کے سامنے، تو انسانوں کو بتایا جائے گا کہ دیکھو یہ سب بیکار چیز. آج کوئی دنیا میں دیکھو جگہ بدلتی نا تو کرنسی بدل جاتی، جگہ بدلتی تو ہاں پیسہ بدل جاتا. انڈیا میں جو پیسہ ہے وہ سعودی میں نہیں چلے گا، جگہ بدلتی تو یہاں کا پیسہ امریکہ میں نہیں چلے گا، پاکستان میں بنگلہ دیش میں دوسرے ملکوں میں یہاں کا پیسہ نہیں چلے گا. تو ایسے ہی دنیا اور آخرت دونوں الگ الگ جگہ ہے. تو دنیا کا پیسہ الگ ہے، آخرت کا پیسہ الگ ہے. دنیا کا پیسہ تو یہ سونا چاندی مال، یہ نوٹ، زمینیں، گھر، گاڑیاں، دنیا کا پیسہ یہ ہے. اور آخرت کا پیسہ اعمال. آخرت کا پیسہ کیا ہے؟ وہاں کی کرنسی اعمال ہے. تو وہاں انسان سب سمجھ میں آ جائے گا کہ سونا چاندی پڑا ہوا ہے لیکن کوئی ہاتھ بھی نہیں لے، کوئی اس کی طرف دیکھے گا بھی نہیں، سب کو معلوم یہ ڈیڈ ہو گئے، بیکار ہو گئے. اب عمل کی طرف دیکھیں گے، یار کہاں ہے عمل، کس کے پاس کتنے عمل، اس کے پاس جتنا عمل وہ اتنا مالدار، جس کے پاس جتنا عمل وہ. تو یہ زمین جو خزانے نکالے گی، زمین جو اپنے بوجھ نکالے گی، سارے سونا چاندی مال جتنا ہے سب انسانوں کے سامنے آ جائے گا. تو وہ اس میں حکمت یہ رہے گی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ انسانوں کو سمجھ میں آ جائے کہ یہ مال ایسی چیز نہیں ہے کہ اس پر تم اپنی جان لگا دو، اس کو کمانے کے لیے تم اپنا سب کچھ صلاحیتیں لگا دو، اپنا سب کچھ جھونک دو، یہ بیکار ہو جائے گا ایک وقت آنے کے بعد. اس لیے مال کے پیچھے زیادہ مت بھاگو. ویسا بھی مال جو ہے ایسی چیز ہے ذاتی اعتبار سے وہ فائدہ نہیں پہنچاتا ہے. مال کے اندر ذاتی اعتبار سے مال کے اندر فائدہ نہیں ہے. جیسے مثال کے طور پر بھوک لگ گئی کسی کو، جنگل میں ہے بیچارہ، بیگ بھر کے اس کے پاس پیسے ہیں، کتنے بیگ بھر کے پیسے ہیں، لیکن وہاں پر کوئی دکان نہیں ہے، کوئی ہوٹل نہیں ہے. تو اب بھوک لگی تو پیسے کھائیں گے انسان. تو ذاتی اعتبار سے پیسہ فائدہ نہیں پہنچاتا، ذاتی طور پر پیسے کے اندر فائدہ نہیں ہے. یعنی کہ خود پیسہ ہمارے لیے فائدہ پہنچائے، پیسہ ہمارا پیٹ بھر دے، یا کپڑوں کی ضرورت پڑے تو پیسوں کو ہی ہم پہن لیں، ایسا ہوتا ہے؟ ذاتی اعتبار سے پیسہ فائدہ نہیں پہنچاتا. حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اس لیے فرماتے تھے کہ پیسہ ایسی چیز ہے، پیسہ ایسا ساتھی ہے، درہم اور دینار. اس زمانے میں تو درہم اور دینار چلتے تھے، سونے چاندی کے سکے. آج کے زمانے میں یہ نوٹ ہے، یہ پیسہ. تو حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ تابعی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ پیسہ ایسا ساتھی ہے کہ جب تک ساتھ نہ چھوڑ دے فائدہ نہیں پہنچاتا. دنیا میں عام طور پر اچھا ساتھی، اچھا دوست اس کو بولتے جو ساتھ میں رہ کر فائدہ پہنچائے، ہے نا؟ اچھا دوست کس کو بولتے؟ جو ساتھ میں رہ کر فائدہ پہنچائے. ساتھ چھوڑ دیا تو انہیں کیا فائدہ پہنچیں گے؟ لیکن پیسہ ایسا ساتھی ہے جو ساتھ چھوڑ کر فائدہ پہنچاتا ہے.
یعنی کہ بے وفا اتنا قابل اعتبار ساتھی نہیں ہے، اتنا بھروسے کے قابل نہیں ہے. جب تک یہ ساتھ نہیں چھوڑتا جب تک فائدہ نہیں پہنچا. جیسے بھوک لگی، اب ہوٹل میں جا کے کیا کرتے، پیسے دیتے نا تو کھانا ملتا، تو ساتھ چھوڑ کے پھر کھانا مل رہا. پیسہ ساتھ چھوڑتا تو فائدہ پہنچاتا. کپڑے لینے کا ہے، دکان پہ جا کے کیا کرتے، پیسے ہے نا، ساتھ چھوڑتا ہو تو کپڑا آتا. گاڑی لینے کا ہے تو پیسے دینا پڑتا کہ نہیں بھی دینا پڑتا، تو ساتھ چھوڑتا پیسہ پھر فائدہ پہنچاتا. ایسا ساتھی ہے پیسہ، ایسا ساتھی ہے جو ساتھ چھوڑ کے فائدہ پہنچاتا، ساتھ میں رہ کر فائدہ نہیں پہنچاتا. تو یہ عبرت کی بات ہے. زمین سارے خزانے اس لیے نکال دے گی تاکہ قیامت کے دن انسانوں کو پتہ چل جائے کہ پیسہ بھروسے کے قابل نہیں ہے. پیسہ جو ہے ایسی چیز نہیں ہے کہ اس سے انسان دل لگائے، اس سے محبت کرے، اس کو دوست بنائے. یہ پیسہ ذاتی اعتبار سے فائدہ نہیں پہنچاتا ہے. مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے ایک یہودی مالدار کا واقعہ. ایک یہودی بہت مالدار تھا، بہت بڑا بنگلہ تھا، اس کا محل تھا. محل کے انڈر گراؤنڈ میں، محل کے انڈر گراؤنڈ تہہ خانے میں اس نے ایک اپنا خزانہ بنایا ہوا تھا. اس نے جتنا اس کے پاس پیسہ تھا، سونا چاندی، ہیرے جواہرات، درہم دینار، سونے چاندی کے سکے، جتنی چیزیں تھی وہ سب وہ انڈر گراؤنڈ میں رکھتا رہا. تہہ خانے میں کہاں رکھتا تھا؟ تہہ خانے میں رکھتا تھا. اور اس کی چابی جو ہے ایک اس کے پاس تھی اور ایک اس کے نوکر کے پاس تھی. تو ایک مرتبہ اچانک رات میں اس کی نیند ہوشیار ہو گئی. رات میں آدھی رات میں اس کی نیند ہوشیار ہو گئی. وہ آدھی رات میں اٹھ کر اس نے سوچا کہ چلو ایک مرتبہ میں اپنے خزانے کا چکر لگا کے آتا ہوں، خزانے کا چکر لگا کے آتا ہوں. تو وہ تہہ خانے میں چابی کھولا، اس نے تالا کھولا اور تہہ خانے کے اندر چلا گیا. دیکھ رہا ہے، خوش ہو رہا، کتنا پیسہ ہے، سونا چاندی ہیرے جواہرات، ایسے ہے کہ میں اربوں خربوں سال بھی بیٹھ کے کھاؤں گا تو کوئی ٹینشن نہیں ہے. خوش ہو رہا. اتنے میں جو ہے اس کے نوکر کی بھی آنکھ کھل گئی. اللہ تعالیٰ دیکھو کیسا جو ہے انسان کو موت تک پہنچانا ہے، اللہ تعالیٰ کیسے اسباب بناتے ہیں. اس کے نوکر کی بھی آنکھ کھل گئی. تو نوکر کو یاد آیا کہ یار میں نے دوپہر میں مالک کا خزانے کا تہہ خانے کا دروازہ کھولا تھا، بند کرا کہ نہیں بند کرا، کیا مانا. انہوں نے سوچا کہ میں نے صبح میں دوپہر میں دروازہ کھولا تھا، اندر کچھ تو بھی رکھنے کو گیا تو اب دروازہ لگایا کہ نہیں لگایا یاد ہی نہیں ہے. وہ اٹھ کے بھاگا، سیدھا جا کے دیکھا تو دروازہ کھلا. اب وہ مالک اندر، اس کو کیا معلوم اتنی رات کو. انہوں نے سوچا مالک کا اندر جانا ہے. انہوں نے سوچا میں نے ہی دن میں کھولا تھا، کھلا رکھ گیا شاید، تو انہوں نے لگا دیا باہر سے. اب یہ بیچارہ گھومتے رہا خوش ہو رہا اندر. باہر سے دروازہ لگ گیا، اس کو معلوم ہی نہیں. یہ پورا خزانہ دیکھ رہا اپنا. جب دیکھ کر آ گیا بہت خوش ہوا. اب آ کر دیکھا تو دروازہ بند، دروازہ بند، وہ بھی باہر سے. اب وہ دروازہ بجا رہا لیکن وہ تو انڈر گراؤنڈ ہے، اوپر آواز ہی نہیں جا رہی. وہ غلام جا کے سو گیا. وہ بیچارہ اندر ہی رہا. 1 دن 2 دن 3 دن، بھوک لگ رہی. تو اب کیا ہے، پیسے کو دیکھ رہا اور گالیاں دے رہا. پیسوں کو دیکھ رہا، اور کیونکہ پیسہ کھا تو نہیں سکتا انسان، بھوک لگی تو سونا چاندی کھائیں گا کیا. تو پیسے کو دیکھ رہا اور گالیاں دے رہا، یار تیری وجہ سے میں مصیبت میں پڑ گیا، تو نہیں رہا تو اچھا رہا. وہیں ایڑیا رگڑ کے مر گیا، کیونکہ اس کو کھانا ہی نہیں ملا، نہ پانی ملا، نہ غلام کو یاد آیا، نہ غلام. وہ سب جتنے گھر والے تھے وہ باہر ہی ڈھونڈ رہے ہو، کدھر گیا آقا کدھر گیا. اور آقا تو نیچے اٹپ گیا، ختم. تو دیکھو مال کیسی چیز ہے، ذاتی اعتبار سے فائدہ نہیں پہنچاتا. انسان سونا چاندی کتنا بھی رکھ لے، اس کو دیکھنے سے پیٹ نہیں بھرنے والا ہے، اس کو کھانے سے پیٹ نہیں بھرنے والا ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ عبرت بتلانے کے لیے یہ آیت ہے وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، کہ قیامت کے دن یہ زمین اپنے بوجھ نکال دے گی. اپنے سارے خزانے سب انسانوں کو نظر آئے گا. سونا چاندی پڑا ہوا ہے، پورا زمین بھر کے سونا چاندی، جہاں دیکھو وہاں ہیرے جواہرات موتی سب پڑے ہوئے ہیں، لیکن کوئی کام کے نہیں ہے. عمل دیکھا جائے گا. وقال الانسان ما لها، انسان کہے گا کہ اس کو کیا ہو گیا، زمین کو کیا ہو گیا.
زمین اتنے سارے خزانے نکال رہی ہے آج، پورا جو کچھ تھا زمین نے نکال دیا. وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها. جس دن زمین اپنی خبریں بیان کرے گی، گواہی دے گی، جس نے جہاں پر جو عمل کیا ہوگا زمین بولے گی. اللہ تعالیٰ زمین کو بولنے کی طاقت دے دے گی. اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. زمین بولے گی یومئذ تحدث، زمین بیان کرے گی اخبار، اپنی خبریں. کس نے کہاں نیک عمل کیا تھا، یہاں بیٹھ کر کسی نے مراقبہ کیا، یہاں بیٹھ کر ذکر کیا، یہاں بیٹھ کر سجدہ کیا، یہاں بیٹھ کر تلاوت کی، یہاں بیٹھ کر غریبوں کو پیسے تقسیم کیے. تو زمین پوری، یعنی زمین کو بھی آنکھیں ہیں، شعور ہے، سمجھ ہے، وہ سب دیکھ رہی ہے ہم کیا کیا کر رہے ہیں. یہ الگ بات ہے کہ ابھی نہیں بول رہی ہو، ابھی اللہ تعالیٰ نے اس کو خاموش بٹھایا ہوا ہے، اس لیے وہ ابھی صرف کیچ کر رہی ہے، ابھی صرف ہماری ویڈیو بنا رہی ہے. کیا کر رہی ہے؟ ہاں، زمین ابھی خالی ہماری ویڈیو بنا رہی ہے، دیکھ رہی ہے اور ہمارے اعمال کیچ کر رہی ہے. سبحان اللہ. یہ بھی اللہ کی قدرت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو بولنے کی طاقت دیں گے، زمین بولے گی. اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. زبان میں اللہ تعالیٰ نے بولنے کی طاقت رکھی، ورنہ زبان کیا ہے. مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ایک آدمی سفر میں تھا، تو اس نے اعتراض کیا قرآن کی آیت پر کہ قرآن میں ہے کہ انسان جب اللہ تعالیٰ کے پاس جائے گا قیامت کے دن تو اس کے اعضاء گواہی دیں گے، ہاتھ گواہی دیں گے، آنکھ، پیر، جسم کا ایک ایک حصہ بولے گا کیا کیا گناہ کیے. تو اس نے سوال کیا، مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا کہ ہاتھ، پیر، یہ جسم کے حصے کیسے بولیں گے؟ اس کے اندر تو زبان نہیں ہے. ہاتھ کے اندر زبان ہے، ہاتھ، پیر، ان کے اندر زبان نہیں ہے، یہ چیزیں کیسے بولے گی؟ یہ چیزیں کیسے بولے گی؟ تو مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ نے کیا بولے؟ زبان کے اندر کہاں زبان ہے؟ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ نے کیا بولے؟ زبان کے اندر کہاں زبان ہے؟ یعنی زبان کے اندر کوئی الگ چیز تھوڑی ہے، لوہے کی یا اسٹیل کی یا سونے چاندی کی. زبان بھی تو ایک گوشت کا ٹکڑا ہے. زبان کے اندر الگ سے کوئی زبان تھوڑی ہے. جو گوشت ہاتھ کے اندر ہے وہی گوشت زبان میں ہے، کیا الگ ہے؟ جیسا گوشت ہاتھ کے اندر ہے وہی زبان کے اندر ہے، جیسا گوشت پیر کے اندر ہے وہی زبان کے اندر ہے. تو زبان کے اندر الگ سے تھوڑی کوئی اللہ تعالیٰ نے زبان رکھی کہ کوئی لوہے کی چیز ڈال دی اندر وہ بول رہی ہے، اندر کوئی اسٹیل کی چیز ڈال دی ہے، سونے کی چیز رکھ دی اللہ تعالیٰ نے زبان میں، وہ بول رہی ہے. زبان تو گوشت کا ٹکڑا ہے، گوشت کا ٹکڑا بول رہا ہے. کون بول رہا ہے؟ تو جو اللہ زبان کی یہ گوشت کے ٹکڑے کو بولنے کی طاقت دے سکتا ہے تو وہ ہاتھ اور پیر کو کیسے نہیں دے سکتا؟ یہ اللہ کی قدرت ہے. زبان کا کمال نہیں ہے، یہ زبان کا کمال نہیں ہے، اللہ کا حکم، اللہ کی قدرت ہے کہ زبان بول رہی ہے. ورنہ کتنے لوگ بیچارے زبان رہتی ان کو، جو گونگے رہتے، مکے رہتے، ان کو زبان رہتی لیکن وہ بول نہیں سکتے. زبان ایسا تھوڑی ہے کہ مکے ہے تو ان کو زبان کٹے والی ہے، ایسا ہے؟ زبان رہتی ان کو، مکوں کو بھی زبان رہتی لیکن بول سکتے کیا ہو؟ جو ہم کو جتنی زبان ہے اتنی ان کو بھی رہتی، لیکن اللہ کا حکم نہیں ہے وہاں پر، وہ نہیں بول رہے. اللہ کا حکم نہیں ہے بول کر نہیں بول رہے. تو زمین کو اللہ تعالیٰ بولنے کی طاقت دیں گے. اللہ تعالیٰ جب چاہے چھوٹے چھوٹے بچوں کو اللہ تعالیٰ بلوا سکتے ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بچپن میں اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بات کر لی. حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں بھی ہے، حضرت نوح علیہ السلام نے بھی بات کرے. حضرت نوح علیہ السلام کو ان کی امی نے دشمنوں کے ڈر سے غار میں چھوڑ دیے. بچپن میں، پیدا ہونے کے فوراً بعد، بس کچھ دن کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کو ان کی والدہ نے غار میں چھوڑ دیے، غار میں رکھ دیے. جان کا خطرہ تھا، ان کو کوئی مارنے والا ہوں. اب واپس جانے لگے تو ان کو افسوس ہو رہا ہے. حضرت نوح علیہ السلام کی امی کو افسوس ہو رہا ہے کہ میرا بچہ ہے، میں یہاں غار میں چھوڑ کر جا رہی ہوں. تو روایتوں میں کہ حضرت نوح علیہ السلام اتنے چھوٹے بچے، ابھی 2-4 دن ہوئے پیدا ہو گئے، اور وہ بات کر رہے ہیں، یا امی لا تخافی علی ولا تحزنی، اے امی جان آپ مجھ پر خوف مت کرو،
ڈرو مت، غمزدہ مت ہو جاؤ، اللہ نے مجھے پیدا کیا ہے اور وہ میری حفاظت کرے گا. اتنے چھوٹے. تو اللہ تعالیٰ تو جس سے بھی چاہے، ایک دن کے بچے سے بھی اللہ تعالیٰ بلوا سکتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا یمامہ ایک جگہ ہے، وہاں کا ایک آدمی آیا، ان کے پاس بھی بچہ تھا، ایک دن کا بچہ. کتنا؟ ایک دن کا بچہ. عام طور پر دنیا میں قانون یہ ہے کہ ایک دن کا بچہ بات نہیں کر سکتا. کر سکتا ہے؟ 1 سال لگتا، 1.5 سال 2 سال لگتے بچے کو بات کرنے، کبھی کبھی اور زیادہ بھی لگ جاتے، لیکن ایک دن کا بچہ بات نہیں کر سکتا. قانون ہے دنیا کا. لیکن اللہ تعالیٰ تو کبھی بھی اپنا قانون بدل سکتے ہیں. تو یمامہ کا آدمی آیا، اس کے پاس ایک دن کا بچہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بچے کو پوچھے، یا غلام من انت، من انا، اے بچے من انا، میں کون ہوں؟ تو اس چھوٹے پہلے دن کے بچے نے کہا آپ اللہ کے رسول ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعا دی، بچے کو دعا دی، بارک اللہ لک، اللہ تجھے برکت دے. تو اس لیے اس بچے کا نام پڑ گیا مبارک الیمامہ، یمامہ کا برکت والا بچہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے برکت کی دعا دے دی. ایک دن کے تھے جب حضور نے ان کو دعا دے دی. تو اللہ تعالیٰ تو سب کچھ کر سکتا ہے. تو قیامت کے دن زمین کو بھی اللہ تعالیٰ بولنے کی طاقت دیں گے. کیا دیں گے؟ زمین کو اللہ تعالیٰ بولنے کی طاقت دیں گے. اس لیے حساب سے رہنا چاہیے. یہ نہیں کہ آگے پیچھے دیکھ لیے، کوئی نہیں دیکھ رہا ہے تو چلو گناہ کر لو. کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، زمین بھی دیکھ رہی ہے. اللہ تو دیکھ ہی رہا ہے، زمین بھی دیکھ رہی ہے اور زمین بھی کیچ کر رہی ہے. زمین بھی دیکھ رہی ہے اور زمین کیچ کر رہی ہے. اور ساری ویڈیو ریکارڈنگ ہو رہی ہے. ویڈیو نے آج کل سب کام آسان کر دیا ہے، سمجھنا آسان کر دیا ہے. یہ کیسٹ چلے گی پھر قیامت کے دن، پھر پتہ چلے گا کہ کہاں کس نے کس اندھیرے میں کیا کالے کام کیے اور کیا گورے کام کیے. یومئذ تحدث اخبارها، جس دن زمین اپنی خبریں بیان کرے گی. زمین سنائے گی، کوئی مشکل نہیں ہے. ہر چیز کے اندر اللہ تعالیٰ نے شعور، حیات، کچھ نہ کچھ زندگی کا سامان رکھا ہے. زمین کے اندر بھی ہے، درختوں میں بھی ہے، پتھروں میں ہے. پتھر بھی بڑھتے بھی ہے، چھوٹے بھی ہوتے. ابھی مفتی تقی عثمانی صاحب نے ایک واقعہ لکھے، بولے میں ویسٹ انڈیز گیا، ویسٹ انڈیز، تو وہاں پر ایک غار ہے. مفتی تقی عثمانی نے خود اپنا واقعہ بیان کیا کہ میں ویسٹ انڈیز گیا تو بولے وہاں ایک غار ہے، اس غار میں ایک پتھر رکھا ہوا ہے. 100 سال پہلے ایک آدمی نے وہ پتھر کے کونے پہ لکیر مار دیا تھا. پتھر کے کونے پہ کیا مارا تھا؟ لکیر، کہ یہ پتھر یہاں تک ہے بول کے. تو بولے اب 100 سال ہو گئے تو وہ پتھر تھوڑا بڑا آگے بڑھ گیا وہ لکیر سے. یعنی پتھروں میں بھی اللہ نے زندگی رکھی، یہ بتانا چاہ رہے ہیں. پتھر بھی بڑھ رہے ہیں، جیسے جھاڑ بڑھتا نا، درخت بڑھتا ہے، اس میں بھی ایک شعور، ایک حیات ہے، زندگی ہے اس میں، کہ وہ پہلے چھوٹا رہتا، پھر بڑھتا، پھر کتنا بڑا ہو جاتا. تو ایسے پتھروں میں بھی ہے، ہر چیز میں. قرآن میں تو وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، یہ تو 15ویں پارے میں ہے، گزرا اپنے سورہ بنی اسرائیل میں، کہ ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے. ہر چیز کو زبان ہے. ہمیں نظر نہیں آ رہا کہ درختوں کو زبان کہاں ہے، پتھروں کو زبان کہاں ہے، زمین کو زبان کہاں ہے، ہمیں نظر نہیں آ رہا، لیکن اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں، اللہ کا قرآن بول رہا ہے، جس پر ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ بول رہے ہر چیز اللہ کی تسبیح. اور آج کل تو سائنس بھی پہنچ رہی، سائنس نے بھی اس بات کو مان لیا. سائنس نے بھی آج کل اس بات کو مان لیا کہ ہر چیز کچھ نہ کچھ بولتی ہے. سائنس کی ریسرچ آ رہی ہے کہ ہر چیز بولتی ہے کچھ نہ کچھ، لیکن کیا بولتی ہے وہ ان کو نہیں معلوم، وہ ہمیں معلوم ہے. سائنس والوں کو نہیں معلوم، لیکن ہمیں، کیونکہ ہمیں قرآن نے بول دیا ہے کہ ہر چیز کیا بولتی ہے، اللہ کی تسبیح بولتی ہے. ہر چیز کیا بولتی ہے؟ اللہ کی تسبیح بولتی ہے. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے. وَلَكِن لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، لیکن تم ان کی تسبیح سمجھ نہیں سکتے. سبحان اللہ، قرآن پر قربان جائے.
قرآن نے 1400 سال پہلے ہی بول دیا کہ تم سنو گے سمجھو گے نہیں. کیا بولے اللہ تعالیٰ نے؟ ہر چیز تسبیح کرتی ہے لیکن تم اس کو سمجھ نہیں سکتے. دیکھو اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا 1400 سال کے بعد ایسے سائنس والے ایسی چیزیں، انسان ایسی چیزیں نکال دے گا، سننے کی ایسی مشین چھوٹی چھوٹی نکل جائے گی جو ہر چیز کی آواز سنے گی. اس لیے اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی بول دیے کہ ہر چیز بولتی ہے، تسبیح کرتی ہے، لیکن تم اس کو سمجھ نہیں سکتے. اگر اللہ تعالیٰ یہ بول دیتے کہ ہر چیز تسبیح کرتی ہے لیکن تم سن نہیں سکتے، تو آج کل لوگ کھڑے ہو جاتے قرآن پہ اعتراض کرتے، ہے نا؟ سائنسدان قرآن پر سوال کھڑے کر دیتے کہ قرآن نے تو بولا تم سن نہیں سکتے، ہم تو سن رہے، ہم تو ہر چیز کی آواز سن رہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی بول دی ایک زمانہ آئے گا تم سن لو گے لیکن سمجھ نہیں سکو گے. تو ہر چیز کے اندر اللہ نے شعور رکھا ہے، ہر چیز کے اندر زندگی ہے، ہر چیز بولتی ہے. تو قیامت کے دن یہ زمین بھی گواہی دے گی. یومئذ تحدث اخبارها، زمین اپنی خبریں بیان کرے گی، یعنی سنائے گی واقعات، کس نے کہاں پر کون سا عمل کیا ہے. کوئی گناہ کیا تو وہ بھی بتائے گی، اور نیک عمل کیا تو بھی بتائے گی. اور کیوں بتائے گی؟ بِأَنَّ رَبَّكَ وَحَالَهَا، اس وجہ سے بتائے گی کہ اس کے رب نے، آپ کے رب نے اس کی طرف وحی بھیجی ہوگی. اللہ نے حکم دیا ہے اس لیے وہ زمین گواہی دے گی. زمین دشمن نہیں ہے، زمین تمہاری انسانوں کی دشمن نہیں ہے. دشمنی میں تھوڑی گواہی دے گی کہ چلو تمہاری دشمن ہے، زمین کا تم نے کچھ بگاڑ لیے یا زمین کا کچھ کھا لیے تم نے، تو زمین تمہاری دشمن ہوگی، زمین کا جھگڑا ہو گیا آپ سے اور زمین آپ کے خلاف ہو گئی. تو دشمنی میں وہ گواہی نہیں دے گی، بلکہ اللہ کے حکم کی وجہ سے گواہی دے گی. کس کی وجہ سے گواہی دے گی؟ ہاں، اللہ وہی بھیجیں گے، اللہ اس سے کہیں گے کہ گواہی دے تو وہ گواہی دے گی. بِأَنَّ رَبَّكَ وَحَالَهَا، اس وجہ سے کہ آپ کے رب زمین کو وحی کرے گا، زمین کو اللہ تعالیٰ حکم دے گا کہ تو گواہی دے. تو اس وجہ سے زمین گواہی دے گی، ورنہ زمین کسی کی دشمن نہیں ہے. پریشر میں آ کر زمین زبردستی کسی کے خلاف کچھ میٹر بنا لے، دنیا والے جیسے میٹر بنا کر بلا وجہ کسی کو چلا رہے، بدنام کر رہے، ایسا نہیں ہوگا. بِأَنَّ رَبَّكَ وَحَالَهَا، اس وجہ سے کہ آپ کے رب نے اس کی طرف وحی کی ہوئی. یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم، جس دن لوگ الگ الگ ٹولیوں میں آئیں گے. ٹولیوں میں رہا جب سور پھونکا جائے گا، لیروا اعمالهم، تاکہ ان کے اعمال دکھائے جائیں. جب دوسرا سور پھونکا جائے گا تو لوگ ٹولیوں میں جائیں گے اللہ تعالیٰ کی طرف. یومئذ یتبعون الداعی لا عوج لہ، جس دن بلانے والے کی آواز پیچھے پیچھے جائیں گے لوگ. وخشعت الاصوات للرحمن، کوئی وہاں پر انکار نہیں کرے گا. جیسے ہی آواز آئی، سور پھونکا گیا، زندہ ہو گئے تو سب چل پڑے گے. سب بولنے کی ضرورت نہیں، وہ کدھر دیکھ رہے ہیں آپ، وہ کدھر جا رہے ہیں، وہ ادھر کدھر دیکھ رہے ہیں، سب چل پڑے گے. لا عوج لہ، کسی کی ہمت نہیں ہوگی کہ وہ کچھ الگ کام کر سکے، اللہ کے حکم کی نافرمانی کر سکے. نہیں، سب کے سب گردن جھکا کر. وخشعت الاصوات للرحمن، آوازیں جھک جائے گی اللہ کے سامنے. کسی کی مجال نہیں ہوگی کہ وہ اللہ کے حکم کا انکار کر دے، مخالفت کرے. نہیں، بڑے بڑے پہلوان اور بڑے بڑے سورما اور بڑے بڑے گنڈے اور بڑے بڑے اللہ کے نافرمان، سب کا پتا پانی ہو جائے گا. جیسی آواز آئے گی، یومئذ یصدر الناس اشتاتا، لوگ الگ الگ ٹولیوں میں روانہ ہو جائیں گے. لیروا اعمالهم، تاکہ ان کو ان کے اعمال دکھلائے جائیں. اعمال دکھلانے کے لیے اب کتنے لوگ ہیں، اندازہ تو لگائیں. سبحان اللہ، جب سے دنیا بنی ہے، جب سے لے کر قیامت تک اربوں کھربوں انسان، سب کے اعمال، سب کو ان کے اعمال دکھلائے جائیں گے. کتنا لمبا وقت چاہیے. انسان سوچے گا کہ ایسے کیسے ہوگا، کیونکہ ایک ایک عمل، ہمارا ایک بدن ہے 5 فٹ کا 6 فٹ کا، تو ہمارے بدن سے ہم زندگی پر کتنے کروڑوں عمل کرتے ہیں.
ایک دو نہیں، کتنے کروڑوں عمل کرتا ہے نا انسان زندگی بھر میں، 50 سال میں، 60 سال میں، 70 سال میں، کتنے عمل، کروڑوں عمل کرتا ہے۔ نمازی دیکھ لو، اگر 50 سال کسی نے نماز پڑھ لیا تو کتنی نمازیں ہوں گی؟ روزے الگ، حج الگ، زکوٰۃ الگ، کسی کی مدد کرنا الگ، پھر گناہ الگ، آنکھوں سے ادھر دیکھ لیا، زبان سے یہ کر دیا، ایک ایک کے کروڑوں عمل ہے، اور ایسے انسان اربوں خربوں ہے۔ سبحان اللہ، کیا اللہ کی قدرت ہے، کہیے سبحان اللہ۔ سب کو ان کے اعمال دکھائے جائیں گے۔ کیسے دکھائے جائیں گے؟ کمپیوٹر نے سب آسان کر دیا ہے۔ کمپیوٹر نے آج کے زمانے میں سب آسان کر دیا ہے۔ سب کا کچا چھٹا کمپیوٹر میں جمع ہو رہا ہے، آدھار کارڈ کے ذریعے، پین کارڈ، اس کے ذریعے سے۔ ایک ملک میں جیسے ہندوستان میں کتنے کروڑ لوگ ہیں؟ 140، 120، 140۔ تو پورے 140 کروڑ لوگوں کا ڈاٹا ایک کمپیوٹر میں آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے؟ تو انسان اتنی طاقت رکھ رہا ہے۔ دجال کے جو دجالی لوگ ہیں، جو دجال کو لانے کے لیے کوشش کر رہے ہیں، یہودی اور عیسائی، ان کے پاس تو ایسا ماسٹر کمپیوٹر ہے، کیسا ماسٹر کمپیوٹر ہے کہ وہ پوری دنیا کا ڈاٹا ایک کمپیوٹر میں جمع کر رہے ہیں، پوری دنیا کا۔ یعنی صرف ہندوستان کے 140 کروڑ ہے تو پوری دنیا میں کتنے؟ 7 ارب لوگ ہیں نا، 7 ساڑھے 7 ارب، اتنے لوگوں کا ڈاٹا وہ ایک کمپیوٹر میں۔ تو انسان جب اتنی طاقت رکھتا ہے کہ اتنے کروڑ، اتنے ارب لوگوں کا ڈاٹا ایک کمپیوٹر میں جمع کرے، اور صرف ایک بٹن دباؤ، ایک بٹن دباؤ تو ہر ایک کی زندگی سامنے آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ یہاں پر آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ کمپیوٹر میں نام کا پہلا ورڈ ڈالو یا نام کا کچھ حصہ ڈالو، کچھ انکوائری ڈالو تو فوراً اس کی پوری زندگی کھل جاتی ہے، کہاں پیدا ہوا، کہاں رہ رہا ہے، کتنی مرتبہ باہر ملک کے سفر کیا۔ تو انسان نے اتنی ترقی کر لیا ہے، تو اللہ تو اللہ ہے، اللہ تو سارے انسانوں کا بنانے والا ہے، ساری دنیا کا، ساری کائنات کا بنانے والا۔ تو اللہ کے یہاں یہ ماسٹر کمپیوٹر ہے تو وہاں تو سپر 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 ڈوپر ماسٹر کمپیوٹر ہوں گا کہ نہیں ہوں گا؟ کتنا خطرناک کمپیوٹر ہوں گا اللہ تعالیٰ کے پاس۔ کیسا اللہ تعالیٰ کے پاس ایک ایک کا بایو ڈاٹا جمع ہو رہا ہوں گا، کیسے ایک ایک کے اعمال جمع ہو رہے ہوں گے، نام کے ساتھ، شخصیت کے ساتھ، اس کی فوٹو کے ساتھ، اس کے وقت کے ساتھ، منٹ اور لمحے کے ساتھ۔ یہ لوگ تو اتنا نہیں کر سکتے، یہ تو خالی موٹی موٹی معلومات جمع کرتے ہیں، کہاں پیدا ہوئے، کتنی مرتبہ باہر ملک کا سفر کرے، نام کیا ہے، یہ بس ایک ایک کے بارے میں 10 20 بہت ہو گیا، 50 معلومات جمع کریں گے، ہے نا؟ کہ اس سے زیادہ یہ لوگ جمع نہیں کر سکتے۔ لیکن اللہ رب العزت لِيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ، تاکہ ان کو ان کے اعمال دکھلا دیے جائیں، پیدا ہونے سے لے کر موت تک۔ اب ہم یہاں جتنے ہمارا ہی، اگر ہم لوگ، اگر اللہ تعالیٰ یہاں اسکرین لگا دے، ابھی مثال کے طور پر یہاں اسکرین لگا دے اور ہر ایک کا جو ہے پڑھو، تو کتنے دن گزر جائیں گے اتنے ہی لوگوں کا پورا بایو ڈاٹا پڑھنے میں؟ تو دنیا میں تو اربوں خربوں لوگ ہوئے، قیامت تک، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک تو اربوں خربوں لوگ، اور ہر ایک کی ایک ایک تفصیل، کہاں پیدا ہوا، کب پیدا ہوا، 15 سال سے لے کر بالغ ہونے سے لے کر موت تک، دن کے کون سے اعمال، رات کے کون سے اعمال، اچھے کون سے، برے کون سے، مجمع میں کون سے، تنہائی میں کون سے، نیکیاں کون سی اور گناہ کون سے، سب موجود ہیں۔ سبحان اللہ، لِيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ، اللہ تعالیٰ کے کمپیوٹر میں سب محفوظ ہے، سب بتایا جائے گا۔ تو اس لیے اچھے اعمال کرنے کی ضرورت ہے۔ دیکھو یہاں ٹولیوں کا تذکرہ ہے، یومئذ یصدر الناس اشتاتا، جس دن لوگ جماعتوں کی، الگ الگ ٹولیوں، الگ الگ جماعتوں کی شکل میں اللہ کے سامنے پیش ہوں گے تاکہ ان کے اعمال بتلائے جائیں۔ تو ایک تو اللہ تعالیٰ کے پاس کتنا زبردست نظام ہے، سبحان اللہ، کیسا اللہ کا علم ہے، کیسی اللہ کی قدرت ہے کہ اتنے سارے لوگوں کا اللہ نے ہر چیز محفوظ کی ہوئی، ہر ایک کا ہر عمل اللہ نے ریکارڈ کیا ہوا ہے، ہر ایک کا ہر عمل جمع ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ بتائیں گے۔ پھر دوسری بات، ٹولیوں کی شکل میں الگ الگ، کافروں کا ٹولہ الگ، زناکاروں کا، فاجروں کا، بدکاروں کا، متقیوں کا، اللہ کے نیک بندوں کا، علماء، صلحاء۔ تو اب یہ ہمارے اوپر ہے کہ ہم کس ٹولی میں شامل ہونا چاہتے ہیں، شامل ہو جائیں۔ برے لوگوں کی جو ٹولیاں ہیں، گنہگار، اللہ کے نافرمان،
کافر، فاجر، ان لوگوں کو تو کھڑے ہوتے ہی سختی شروع ہو جائے گی، کھڑے ہوتے ہی عذاب شروع ہو جائے گا۔ کھڑے ہوتے ہی ان کے ساتھ عذاب۔ لا تحسبن اللہ غافلا عما يعمل الظالمون، اللہ تعالیٰ کو غافل مت سمجھو، ظالم لوگ جو کر رہے ہیں اس سے اللہ کو غافل مت سمجھو۔ انما یؤخرهم لیوم تشخص فیہ الابصار، اللہ تعالیٰ ان کو مہلت دے رہے ہیں ایسے دن کے لیے جس دن آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی۔ مہطعین مقنعی رؤوسہم لا يرتد الیہم طرفہم وافئدتہم ہوا، یہ دیکھو جو گنہگار لوگ ہیں، ظالم، اللہ کے نافرمان، یہ جب قیامت کے دن اٹھیں گے تو اٹھتے ہی پریشانی شروع ہو جائے گی۔ اب ظاہر سی بات ہے کچھ کر کے تو آئے نہیں، نیکیاں نہیں، نہ ایمان رہے گا ان کے پاس، جو کافر رہیں گے ان کے پاس نہ ایمان رہے گا، نہ نیک اعمال رہیں گے، نہ انہوں نے اللہ کو راضی کیا، نہ اللہ کو مانا، نہ آخرت کو مانا، نہ جنت جہنم کو مانا، تو اب سب سامنے نظر آئے گا، تو ظاہر سی بات ہے کیسی حالت ہوگی ان کی۔ وہ نقشہ اللہ نے کھینچا ہے، مہطعین مقنعی رؤوسہم، ان کے سر اٹھے ہوئے ہوں گے، آنکھیں کھلی ہوئی ہوگی، اور دل بالکل جیسے باہر، افیرت، دل خالی۔ جب آدمی بہت زیادہ خطرناک ہے، اچانک اس پر کوئی بڑی مصیبت، ٹینشن آ جاتا تو ایسا معلوم ہوتا دل اور دماغ پورے خالی ہو گئے، کچھ بھی یاد نہیں رہتا، سب بھول جاتا ٹینشن کی وجہ سے۔ وافئدتہم ہوا، ان کے دل بالکل خالی ہوں گے، ایسے ٹینشن میں عذاب شروع ہو جائے گا، ٹینشن، ڈپریشن، پریشانی، اور پھر بعد میں پسینہ، یہ پہلا عذاب ہے نا حدیث پاک میں، پسینہ اعمال کے وقت، کوئی اپنے ٹخنے تک پسینے میں ہوگا، کوئی گھٹنے تک پسینے میں ہوگا، کوئی کمر تک ہوگا، کوئی سینے تک ہوگا، اور کوئی پورا کے پورا ڈوبا ہوا ہوگا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وہ دنیا کا پسینہ نہیں ہے، وہ دنیا کا پسینہ انسان کو اتنا بے چین کر دیتا، دنیا کا پسینہ بے چین کر دیتا ہے، تو وہ قیامت کا گرم پسینہ ہوگا، وہ گرم، کیسا پسینہ؟ گرم، عذاب والا پسینہ ہے وہ، تو ہر ایک اپنے اعمال کے وقت پسینے میں، یہ پسینے والا عذاب، تو عذاب شروع ہو جائے گا۔ جو اللہ کے نافرمان رہیں گے وہ سورج ان کے قریب ہوگا، اور وہ اللہ تعالیٰ کے غصے میں اور یہ پسینے کے عذاب میں عذاب شروع ہو جائے گا، ان کو ٹینشن۔ تو اب ایک تو یہ کافروں، فاجروں، گنہگاروں، اللہ کے نافرمان بندوں کی ٹولی ہے جو عذاب میں، پسینے کا عذاب، سورج کے قریب ہونے کا عذاب، دھوپ کا عذاب، اللہ کے غضب اور غصے کا عذاب، ان پر تو عذاب شروع ہو جائے گا۔ ان کے مقابلے میں کچھ لوگ اسی وقت میں اللہ کے عرش کے سائے میں، اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ تو کم سے کم کوئی نہ کوئی ایسا عمل کر لو، کسی نہ کسی ایسے عمل کو لازم پکڑ لو جو ہمیں اللہ کے عرش کا سایہ دلا دے۔ آج ارادہ کر لو انشاءاللہ کہ کوئی نہ کوئی ایسا عمل ایک زندگی میں لازم پکڑ لیں کہ وہ انشاءاللہ ہمیں عرش کا سایہ۔ بہت سارے اعمال حدیث پاک میں بتائے گا، جیسے بخاری شریف کی حدیث میں ہے، جوانوں کے لیے تو خاص وہ لفظ ہے، سب سے پہلا ہے امام عادل، انصاف کرنے والا بادشاہ۔ تو چلو ہم بادشاہ تو نہیں بن سکتے لیکن دوسرے تو بن سکتے ہیں۔ شاب نشأ فی عبادت اللہ، وہ شخص اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا۔ دوسرا آدمی وہ ہے وہ جوان جس نے اپنی جوانی اللہ کی عبادت میں گزار دی۔ شاب نشأ فی عبادت اللہ، اللہ کی عبادت میں اس کی جوانی پروان چڑھی ہے۔ جوانی میں عبادت کرنا بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے۔ جوانی کے انسان کے کچھ تقاضے رہتے ہیں، جوانی میں انسان کا ذہن بھٹک جاتا ہے، جوانی میں انسان کا دل پھسل جاتا ہے گناہوں کی طرف زیادہ، کیونکہ طاقت زیادہ ہوتی ہے، طاقت کا جوش ہوتا ہے، شیطان کا جوش الگ، نفس کے طرف سے حملے الگ، تو ان ساری چیزوں میں انسان پھسل جاتا ہے۔ تو ایسے وقت میں اپنے آپ کو سنبھالنا، گناہوں پر کنٹرول، نفس پر قابو اور نیکیوں پر جمنا، تو یہ ایسا عمل ہے کہ ڈائریکٹ اللہ کے عرش کا سایہ دلانے والا ہے۔ شاب نشأ فی عبادت اللہ، وہ جوان جس نے جوانی اللہ کی عبادت میں گزاری۔ تو ایک طرف تو دیکھو وہ ٹولیاں ہیں کافروں فاجروں کی جو عذاب میں ہوگی قیامت کے دن، دوسرے طرف یہ ٹولیاں ہیں تو نیک بندوں کی ٹولیاں ہیں، یہ وہ جوانوں کی ٹولی، جوانوں کی پوری جماعت ہوگی جنہوں نے اللہ کی عبادت میں جوانی گزاری ہوگی۔ ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ بلائیں گے عرش کے سائے میں، آ جاؤ۔ رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، ایک وہ آدمی جس نے تنہائی میں اللہ کو یاد کیا اور اس کی آنکھوں سے آنسو نکل گئے۔ اللہ ہمیں نصیب کرے۔
تنہائی میں اس نے اللہ کو یاد کیا، اللہ کا ذکر کیا، اللہ کی یاد میں رویا، وہ ففاضت عینہ، اس کی آنکھوں سے آنسو، یا تو محبت میں رویا یا خوف میں بھی رویا تو چل جائے گا، اللہ کی محبت میں کہ مجھے کب اللہ کا دیدار نصیب ہوگا، میں اللہ سے اتنی محبت کرتا ہوں، میں اللہ سے کب ملوں گا، تو اللہ کی محبت میں اس کو رونا آ گیا، یا پھر اللہ کے خوف سے رونا آ گیا۔ کم سے کم ہم خوف سے تو رو سکتے ہیں کہ ہم تو اتنے گنہگار ہیں یار، اللہ کو کیا منہ بتائیں گے، ہم اتنے گنہگار ہیں، اللہ کو کیا منہ بتائیں گے، یہ سوچ کر رو لیا، تو ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ عرش کا سایہ دے گا۔ رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عینہ، تنہائی میں اللہ کو یاد کرے اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہ پڑے۔ چلو یہ بھی بڑا درجہ ہے، اتنا بھی نہیں ہوتا تو کم سے کم ایک اور، رجل قلبہ معلق بالمساجد، یہ تو بہت آسان ہے، اس پر تو انشاءاللہ سب کو عمل کرنا ہے۔ ایک وہ شخص جس کا دل مسجد سے اٹکا ہوا ہو، کس سے اٹکا ہوا ہو؟ مسجد سے اٹکا ہوا ہو، یہ بھی اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے رہے گا، اور یہ بہت آسان ہے۔ ہر نماز کے بعد بس دوسری نماز کے انتظار میں لگ جانا ہے، اس کو بولتے ہیں دل مسجد سے اٹکا ہوا۔ دل مسجد سے اٹکا ہوا کا کیا مطلب ہے؟ کہ دل کاٹ کے مسجد میں رکھ کے آ جاؤ، نہیں، دل مسجد میں اٹکا ہوا، ظہر پڑھ کے نکلے کہ فکر یار عصر کی نماز کب ہے، اور میں ابھی فلاں کام سے، اب ظہر کی نماز سے نکل گیا، اب مجھے سٹی چوک جانا ہے، تو آنے تک مجھے عصر کی نماز ملے گی کہ نہیں ملے گی؟ اگر یہاں نہیں ملے گی تو میں پہلے سیٹنگ بناؤں کہ راستے میں مجھے کون سی جگہ ایسی ہے کہ جہاں میں عصر پڑھ سکتا ہوں۔ یہ ہے کہ وہ شخص جس کا دل مسجد سے اٹکا ہوا، ہر نماز کے لیے فکر، ایک نماز کے بعد فوراً دوسری نماز کا انتظار اور دوسری نماز کی فکر، یہ تو کر سکتے ہیں بھائی، یہ تو آسان ہے انشاءاللہ، اس کا تو ارادہ کریں، یہ تو بہت آسان ہے۔ ایک نماز پڑھنے کے بعد فوراً دوسری نماز کا انتظار اور فکر، دو چیزیں، دوسری نماز کا انتظار کرنا ہے کہ کب دوسری نماز کا وقت آئے گا، اور اس کی فکر کرنا ہے کہ وہ میری نماز قضا نہ ہو جائے، جماعت نہ چھوٹے، بس اس کی فکر، اور بہت آسان عمل ہے، یہ ہر شخص کر سکتا ہے۔ اس پر ایک واقعہ سنیں، عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے کا، بہت پیارا واقعہ ہے، اور یہ جو دنیاوی کام کاج میں زیادہ مشغول رہتے بیچارے، جن کو زیادہ نوافل کا ٹائم نہیں ملتا، جن کو زیادہ نفل پڑھنے کا، تہجد پڑھنے کا، اور سال کے بیچ میں جو روزے آتے وہ روزے رکھنے کا، جماعتوں میں جانے کا، اور دوسرے دینی کاموں کا وقت نہیں ملتا، ان کے لیے تو بہت پیارا واقعہ ہے، بہت ہمت بڑھانے والا اور اللہ سے قریب کرنے والا واقعہ ہے۔ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث ہیں، تابعی ہے، امام بخاری کے استاد، اور بہت مشہور عالم بھی، محدث بھی، فقیہ بھی، مجاہد بھی۔ تو ان کا انتقال ہوا، ان کے انتقال کے بعد کسی نے ان کو خواب میں دیکھا، پوچھا ان سے کہ حضرت آپ کس حال میں ہیں؟ تو بولے میں مزے میں ہوں، اللہ تعالیٰ نے میری بخشش کر دی ہے اور مجھے مقام دیا ہے، لیکن انہوں نے ساتھ میں کیا بولے؟ میرے پڑوس میں ایک لوہار ہے، میرے پڑوس میں ایک لوہار رہتا تھا، اللہ نے اس کو میرے سے بڑا مقام دیا ہے۔ سبحان اللہ، لوہار، لوہے کا کام کرنے والا، لوہے کی جو چیزیں بناتے ہیں، تو لوہار ہے، لیکن لوہار کو بولے اللہ نے میرے سے اونچا مقام دیا ہے، میں اس کے مقام تک نہیں پہنچ سکا۔ تو وہ سامنے والا جو خواب دیکھ رہا ہے وہ بڑا پریشان ہو، اس کی آنکھ کھل گئی، اس نے بولا یار یہ لوہار کا کیا عمل ہوں گا ایسا کہ وہ امام عبداللہ ابن مبارک جیسے محدث، فقیہ، اور وہ ہر چیز میں آگے تھے، وہ خرچ کرنے میں بھی اتنے، سخی بھی اتنے تھے، مالدار بھی اتنے تھے، اتنا کئی لوگوں کو حج کراتے تھے، پورا قافلہ لے کر جاتے تھے اور سب پر اکیلے خرچ کرتے تھے پورے حج کا پیسہ، اتنے ہر چیز میں آگے تھے، تو ان سے بھی آگے بڑھ گیا لوہار۔ لوہار میں ایسی کیا بات ہے؟ تو وہ آدمی لوہار کی بیوی کے پاس گیا، اس سے پوچھا کہ بھئی آپ کے شوہر کا انتقال ہو گیا، تو آپ کے شوہر کے بارے میں نے ایسا ایسا خواب دیکھا، میں نے ایسا ایسا خواب دیکھا ہے کہ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ بول رہے کہ وہ اس کا درجہ میرے سے بھی بڑا ہے، میں اس کے درجے تک نہیں پہنچ سکا، تو اس کا کیا عمل تھا ایسا؟ تو اس نے بیچاری نے 2 عمل بولی، اس کی بیوی نے 2 عمل بتائے۔ ایک عمل کیا ہے کہ بولے میرا شوہر جو ہے دن بھر تھکتا تھا، دن بھر لوہے کا کام، لوہار کا کام کرتا تھا، اور رات میں جب آتا تھا سوتا تھا تو عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کا گھر بازو میں تھا، تو عبداللہ ابن مبارک چھت پر نماز پڑھتے تھے، رات بھر تہجد پڑھتے تھے، رات بھر وہ تہجد میں کھڑے اللہ تعالیٰ کے سامنے قرآن پڑھ رہے، رو رہے، ان کی آواز آتی تھی، تو بولے یہ دیکھ کر افسوس کرتا تھا کہ یار یہ عبداللہ ابن مبارک کتنی اچھی عبادت کر رہے ہیں، کاش میرے پاس بھی وقت ہوتا، میں تو اپنی بیوی بچوں کے
کمانے میں مجھے کیونکہ مشقت والا کام کرنا ہے، مشقت والے کرنے میں میں اتنا تھک جاتا ہوں کہ رات میں عبادت نہیں کر سکتا، تہجد بھی نہیں پڑھ سکتا، میں اتنا تھک جاتا ہوں. تو بولے کاش میرے پاس بھی ٹائم ہوتا تو میں بھی ان کے جیسی عبادت کرتا. خالی اس کے دل میں افسوس اور تڑپ دے گی. اور دوسرا عمل کیا تھا کہ بولے جب بھی اذان ہوتی تھی، اذان ہوتے ہی وہ اپنا کام بند کر دیتا. ہتھوڑا ہاتھ میں ہے، ہتھوڑا لے کر مارتے نا لوہار، تو ہتھوڑے سے کوئی چیز بنا رہا ہے، اذان کی آواز سنا تو وہ ایک ہتھوڑا بھی نہیں کہ چلو اتنا ہتھوڑا مار دو، نہیں، پیچھے کا پیچھے ہتھوڑا پھینکا اور اٹھ کے نماز کو چلے گئے. اتنا وہ اذان کی آواز آئی کہ ہاتھ کا کام چھوڑ دے. یہ نہیں کہ اتنا کر لوں پھر جاؤں گا، ابھی تو 15 منٹ ہے. ہم لوگ سوچتے ہیں ٹالتے نہیں، بولے جیسی اذان کی آواز آتی تھی تو وہ ہاتھ کا کام چھوڑ دے. اتنا کرو، یہ کچھ نہیں سوچتا تھا. وہ ہاتھوڑا اٹھا ہوا ہے تو اٹھا ہوا پیچھے کے پیچھے پھینک دیتا تھا اور اٹھ کے نماز کو چل جاتا تھا. یہ 2 عمل تھے. تو اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ سے بھی اونچا مقام دے دیا اس کو. تو دیکھو یہ ہے کہ جس کا دل مسجد سے اٹکا ہوا، تو کم سے کم اس ٹولی میں ہم شامل ہو جائیں جن کا دل مسجد سے اٹکا ہوا رہتا ہے. ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کی فکر. اور بھی بہت سارے اعمال ہیں، اچھے اخلاق والے بھی ہیں. قرض، کسی کو قرض دینے والے، قرض دے کر سہولت دینے والے، قرض دے کر معاف کرنے والے، بہت سارے اعمال ہیں. لیکن یہ 2-3 اعمال تو ہم کر سکتے ہیں، کریں گے انشاءاللہ. تو خیر اللہ تعالیٰ یہاں بول رہے ہیں یومئذ یصدر الناس اشتاتا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ لوگوں کو ٹولیوں میں، یعنی متقیوں کی ٹولی الگ، نمازیوں کی الگ، تکبیر اولیٰ والوں کی الگ، اللہ سے ڈرنے والوں کی الگ، مجاہدوں کی الگ، یہ سب جماعت بن بن کر لوگ آئیں گے. اور ادھر گنہگاروں کی الگ، کافر ہے، فاسق ہے، فاجر ہے، زانی ہے، بدکار ہے. اب ہمارے اختیار میں ہے ہم کس ٹولی میں شامل ہونا چاہتے ہیں. جس ٹولی میں ہم شامل ہونا چاہتے ہیں نیت کر لیں ابھی سے. اللہ نہ کرے کہ ہم گنہگاروں کی ٹولی میں ہو اس دن. اللہ نہ کرے کہ ہم فاسقوں، فاجروں اور گنہگاروں کی ٹولی میں، وہ بڑی خطرناک عذاب میں ہوں گے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. چلیے اس کے آگے انشاءاللہ آئندہ ہفتے